بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے عظیم احمد طارق شہید کا مرڈر۔ اس سے پہلے میں اس پہ بات کروں تو میں کچھ باتیں اپنے ان بچوں سے بات کرنا چاہوں گا جو اے پی ایم ایس او کو جوائن کیا ہے یا جوائن کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میرے بچوں، آج آپ کی عمر 17 سال، 18 سال، 20 سال، 21 سال اس کے لگ بھگ ہوگی۔ آپ کو 34 کنونشن میں الطاف حسین نے جو خطاب کیا اس کے اندر وہ چیزیں اس نے بتائیں آپ کو کہ جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ہسٹری کو خود نہ پڑھ لیں، کیونکہ ہر زمانے میں ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس کے بعد بھول گئے۔ تو میں ان بچوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے آپ اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کیجئے اور پھر اس کا جائزہ لیجئے اور پھر اپنے آپ سے خود فیصلہ کروائیے۔ نہ آپ میری بات سنیے اور نہ کسی اور کی بات سنیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ندیم ڈار سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیے بچوں، میں ایم کیو ایم کی ہسٹری سے بھی واقف ہوں اور الطاف حسین کی پرسنل لائف سے بھی واقف ہوں، اس لیے آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانا پسند کروں گا کہ جو الطاف حسین نے کبھی اس چیز کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ہاں، ہر سال برسی ضرور مناتا ہے ایک کاروائی کے لیے، ایک لوگوں کی آنکھوں میں وہ راکھ جھونکنے کے لیے، تاکہ وہ یہ کہے کہ ہاں بھی ہم بھولے نہیں ہیں۔ دیکھیے، عظیم احمد طارق بھائی وہ ایک ہستی ہیں جو ہمارے اس پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے اور ابھی بھی آج بھی وہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاں زندہ نہیں ہے۔ عظیم احمد طارق بہت سافٹ سپوکن، بہت ہی جنٹلمن، ہائی لیول کے پیس لونگ قسم کے پولیٹیشنز تھے، اور آپ کو شاید یہی بتایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین نے بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے کہ اے پی ایم ایس او بنانے کے لیے الطاف حسین نے کوشش شروع کی، لیکن اے پی ایم ایس او بنانے میں کس کس نے ساتھ دیا اور کس لیول تک ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کی بات آتی ہے۔ ایم کیو ایم ابھی تک سٹرکچر میں نہیں آئی تھی، اس وقت الطاف حسین امریکہ کے اندر ٹیکسی چلا رہے تھے، اور کراچی کے اندر عظیم احمد طارق بھائی ہی تھے جنہوں نے پوری ایم کیو ایم کو آرگنائز کیا، پوری ایم کیو ایم کو انہوں نے بنایا، اور ایون یہاں تک کہ جو فنڈنگ ہے، جو ڈونیشن ہے، اگر لوگوں نے اس وقت دی، یہ میں بھی اس چیز کا وٹنس ہوں، لوگوں نے دل سے محبت سے جو پیسہ جتنا بھی دیا گیا ایم کیو ایم کو وہ انہوں نے دیا، لیکن اس کی یوٹیلائزیشن جب ایسے انداز میں کی گئی تو لوگوں کو اس سے نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ جب تک عظیم احمد طارق بھائی یا ایس ایم طارق یا ایون عمران فاروق جب اس اکاؤنٹس کو، جو ایم کیو ایم کا ایک اکاؤنٹ تھا جس کو یہ تین اس کو ڈیل کر رہے تھے، تو عظیم احمد طارق چیئرمین تھے، ایس ایم طارق جو وہ فنانس سیکٹری تھے، اور تیسرے جو اکاؤنٹ ہولڈر تھے وہ عمران فاروق تھے۔ الطاف حسین جب 92 میں لندن بھاگ گیا تو اس وقت اس نے میسیجز بھیجے کہ مجھے پیسہ لندن بھیجو، مجھے پیسہ لندن بھیجو۔ دیکھیے، چاہے آپ کسی بھی لیول پہ ہوں اور آپ کوئی بھی کام کریں، چاہے لیبر کا کام کریں، دیکھیے محنت میں کوئی آر نہیں ہے۔ تو کیا الطاف حسین لندن اگر اس کو اتنا ہی خطرہ تھا تو کیا اپنی محنت سے کوئی پیسہ نہیں کما سکتا تھا؟ آج تک اس نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیے
کہنے کو وہ کہتے ہیں غریبوں کا داتا ہے، خود کپڑے کیا پہنتا ہے، ہر وقت وہ کسی نہ کسی ایسے لباس میں ہوتا ہے کہ جو مہنگے سے مہنگا ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ میں آپ کو اس وقت کی ہسٹری بتانے لگا ہوں کہ جب عظیم احمد طارق بھائی کو میسج اس نے دیا کہ مجھے پیسے بھیجو، اور عظیم احمد طارق بھائی کے یہ الفاظ تھے کہ میں کسی کی عیاشی کے لیے پیسے نہیں بھیج سکتا کیونکہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے۔ کراچی سٹی کورٹ کے اندر عظیم احمد طارق بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان لوگوں نے بدتمیزی کی جو کہ الطاف حسین کے ڈائریکٹ انڈر کمانڈ تھے، لیکن عظیم احمد طارق بھائی نے اپنے باڈی گارڈز کو روک دیا کہ نہیں، کوئی حرکت نہیں کرنی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور مجھے پتا ہے ان کو کون اکسا رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپریشن شروع ہوا، اور الطاف حسین رادر اس سے پہلے کی تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جو مہاجر کیمپ جو ریسیپشن والا ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اوپر الطاف حسین کہتا ہے کہ جی مہاجروں کے اوپر فائر کیا گیا، ان کو مارا گیا، عظیم احمد طارق اس چیز کے گواہ تھے اور انہوں نے یہ بات ہم سے بھی کی، اور انہوں نے اس چیز کو ڈس لائک کیا اور الطاف حسین کی مخالفت کی کہ ایسا کام نہیں کرو کہ جس میں ہمارے لوگ خود ہمارے ہی لوگوں کو مار دیں، تو یہ ایک ظلم ہے۔ لیکن الطاف حسین نے کہا کہ چپ کرو، تمہیں نہیں پتا جو میں کر رہا ہوں وہ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ جب آپریشن شروع ہوا، عظیم احمد طارق ہمارے پاس آئے کور زو ہیڈ کوارٹر ملیر کینٹ کے اندر، اور یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، یعنی اسی رات جس رات ان کا مرڈر ہوا اس دن کے ٹائم وہ ہمارے پاس تھے۔ میری پرسنلی ان سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے اوپنلی کہا کہ الطاف حسین مجھے قتل کروا دے گا۔ ہم نے ان سے سیکیورٹی کی ڈسکشن کی، ہم نے کہا ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ ابھی سے لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ نہیں، ابھی تو میرے پاس سیکیورٹی ہے، لیکن آپ ایک دو دن کے اندر مجھے سیکیورٹی ارینج کیجئے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو استعمال کریں گے۔ لیکن اللہ کو دیکھیں کیا منظور ہوتا ہے، وہ اسی رات ان بیچاروں کو شہید کر دیا گیا۔ میرے بچوں، آپ دیکھیے کہ اس مرڈر کے اندر کون کون سے انوالو تھے، اور وہ کون کون سے لوگ تھے جو باڈی گارڈ تھے اس وقت جو عظیم احمد طارق بھائی کو پروٹیکشن دینے پر تھے، اور اس گھر کے دروازے کی کنڈی کھولنے والا شخص کون تھا جس نے ایکسیس دی ان لوگوں کو جنہوں نے آگے عظیم احمد بھائی کو شہید کیا۔ احتشام الظفر کا اگر آپ اس کی ہسٹری نکالیں، اس کی سٹیٹمنٹس پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کون انوالو تھا۔ پھر وہ شخص جس نے بھی الطاف حسین کا ہر انداز میں ساتھ دیا، وہ شخص کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا، یعنی کہ اس کو پیچھے نہیں رکھا گیا، اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا رتبہ دیا گیا کہ انہوں نے ان کو کہاں زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ لیکن کیوں، اس کی بھی ریزننگ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ تھے وہ لوگ جنہوں نے بڑے کمال دکھائے، جن کو کمال کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جن کو کراچی کا میئر بھی بنایا گیا۔ انہوں نے واقعی کمال کیا، لیکن اس سے پہلے جو کمال انہوں نے دکھائے وہ عظیم احمد طارق بھائی کے مرڈر کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ اب جب ان لوگوں کی ٹیم یہ کام کرتی ہے تو ہمیشہ الزام جو ایجنسیز کے اوپر یا دوسری سیاسی لوگوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ عظیم احمد بھائی کو شہید کرنے میں دوسرے کا کیا فائدہ تھا۔ آفاق احمد بھائی آج بھی زندہ ہیں، اور انہوں نے اپنی ریکارڈڈ ویڈیو کے اندر یا ٹیکسٹ میسج کے تھرو بھی انہوں نے حقائق کچھ بتائے ہیں، کچھ، حالانکہ ان کو الطاف حسین کے ایک ایک جرم کا پتہ ہے، کیوں انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ اب دیکھیے کہ سیریز کے اندر عظیم احمد بھائی کا مرڈر ہونا، ایس ایم طارق کا مرڈر ہونا، اور وہ ایس ایم طارق وہ تھے جو ایم این اے اسلم کے بھائی بھی تھے، اور ایم این اے اسلم وہ تھے کہ جنہوں نے پورے کراچی کے اندر رادر پورے ایشیا کا ووٹ لینے کا ریکارڈ بھی توڑا تھا۔ اور ایس ایم طارق کے ساتھ میری پرسنل بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں،
اور ہی واز آلسو ویری ویری نائس پرسن. اب دیکھیے کہ وہ شخص تو اتنے تنگ پڑ گئے تھے کہ وہ سیاست بھی چھوڑ گئے، لیکن پھر بھی ان کو شہید کر دیا گیا. وہ اسی وجہ سے کہ وہ جو کچھ ان کے پاس راز تھے وہ باہر لیک آؤٹ نہ ہو سکے. اسی طرح عمران فاروق جب لندن میں آئے اور ان کا بھی مرڈر کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب ان تینوں کو اب ہٹا دیا گیا جو کہ ایک کامن اکاؤنٹ کے ہولڈر تھے، اور اس کے فوائد کس کو جا رہے تھے وہ بھی آپ سوچئے. اس وقت متحدہ کے اندر دو گروپ ہیں مین، میں اس کو جو کہتا ہوں، ایک ہے مفاد پرست گروپ اور ایک ہے ڈرپوک گروپ. مفاد پرست وہ لوگ ہیں جو الطاف حسین کے ہر غلط کام کے ساتھ بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور اس میں الطاف حسین بذات خود ایک بہت بڑا مفاد پرست شخص ہے. اس نے آج تک صرف مفاد ہی لیا ہے، اس نے اپنی ذاتی طور پہ کوئی قربانی نہیں دی. اس نے قربانیاں لی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک، کیونکہ اس کے مرض کے ساتھ تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا شو آف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بیک سائڈ پہ حقیقت میں ایک وہ مفاد پرست مطلبی شخص ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے. اور وہ گروپ ہے وہ مفاد پرست. دوسرا گروپ ہے ڈرپوک گروپ، جو وہ لوگ ہیں جو متحدہ کے اندر آج بھی موجود ہیں، پرانے بھی ہیں، لیکن وہ مجبوری میں الطاف حسین کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ الطاف حسین نے ایسی ہسٹری کریٹ کر دی ہے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا جائے تاکہ لوگ اسے نصیحت پکڑیں یا ڈر جائیں، تاکہ اگر وہ سوچیں کہ الطاف حسین کو چھوڑ دیا جائے گا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. اب دیکھیے آپریشن کلین اپ کے اندر بھی کتنے پولیس والے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے. کیا آج تک کوئی قاتل پکڑا گیا؟ رینجرز والے کتنے مارے گئے، میرے ساتھی کتنے مار دیے گئے، میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیا کوئی مرڈر پکڑا گیا، کریمنل پکڑا گیا؟ نہیں، کبھی نہیں پکڑا جائے گا. اس وجہ سے کیونکہ یہ انسان جو لندن میں بیٹھ کے چالیں چلتا ہے، وہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ جس کے اندر ایک حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کو کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اور جب یہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو وہی شخص جو قتل کرتا ہے الطاف حسین کے حکم کے اوپر، اس کو بھی مار دیا جاتا ہے. ایک سیریز کے اندر یہ سارے کے سارے ثبوت مٹاتا جاتا ہے. آپ کو خود پتا ہے، آپ اے پی ایم ایس او کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں یا آئی پی ایم ایس او کے کارکن بھی ہیں، آپ کو خود اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں اپنے بچوں کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اپنے آپ کو بنائیں، اس پاکستان کے آپ پلر ہیں، آپ پاکستان کے فیوچر ہیں، لیکن آپ کو حق ہے اپنے فیصلہ کرنے کا، آپ کی اپنی سوچ ہے. آپ میں سے بہت سارے ایسے لڑکے ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ وہ مفاد پرست کو جوائن کریں، ایسے بھی ہوں گے جو ایک ڈرپوک گروپ کو بھی جوائن کریں، لیکن کچھ ایسے لڑکے بھی ہوں گے جن کو اس انداز میں استعمال کیا جائے گا کہ کل کو پھر وہ خاموش کالونی کا حصہ بھی بنیں گے، اور وہ حصہ بنوانے والے بھی الطاف حسین خود ہوگا. میں الطاف حسین کے لیے جو الفاظ بولتا ہوں وہ میں دل سے بولتا ہوں، کیونکہ میں اس کی حقیقت جانتا ہوں. میں اگر کہتا ہوں وہ مفاد پرست ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ مفاد پرست ہے، اس لیے میں بولتا ہوں. میں نے اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے جرم کرتے ہوئے جب دیکھا ہو، قتل کرواتے ہوئے دیکھا ہو، تو پھر میں اس شخص کی کیسے ریسپیکٹ کر سکتا ہوں. اب آتی ہے اگلے ایپیسوڈ کی کہ جب عظیم احمد طارق بھائی کا مرڈر ہو گیا، اس وقت سب سے پہلے کیا الطاف حسین کا کوئی افیلیٹڈ شخص ادھر پہنچا؟ کبھی نہیں. کون پہنچا؟ آفاق احمد وہاں پہنچے. اس کے بعد عظیم احمد طارق بھائی کی جو وائف ہیں انہوں نے کیا الفاظ بولے، اور ان کے سامنے جو ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا پہچان کروانے کے لیے، اور وہ انہوں نے پہچان بھی لیا، اور اس شخص نے اوپنلی ایکسیپٹ کیا کہ یس الطاف حسین نے آرڈر دیا تھا، اور اس بنا پہ یہ ان کو شہید کر دیا گیا. الطاف حسین کو یہ ڈر تھا کہ مجھے پیسے بھی نہیں ملیں گے، کہیں پارٹی کو ہائی جیک نہ کر دیا جائے، کیونکہ عظیم احمد طارق بھائی کی اتنی رسپیکٹ تھی کہ سر میں متحدہ کی بات نہیں کرتا، میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں، انکلوڈنگ آرم فورسز کی بات کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ہر شخص ان کی رسپیکٹ کرتا تھا، لیکن اس شخص نے ان کو ختم کر دیا. لیکن وہ
دوسروں کو انجام کی سناتا ہے لیکن اپنے انجام سے نہیں ڈرتا. اور یہ یاد رکھیے، بار بار میں آپ کو اس کو ریپیٹ کرنے کی بات کرنا ہوں کہ یہ ایک شیزوفرینیا کا شکار ہے، اور شیزوفرینیا کے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور دوسروں کو ہمیشہ مرواتے ہیں. تو ابھی جو بھی میں نے آپ سے بات کی ہے، آپ پلیز اس کی ہسٹری میں جائیے، اپنے طور پہ اسٹڈی کیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں، کیا جھوٹ بول رہا ہوں. اگر آپ کو ثابت ہو جائے کہ میں سچ بول رہا ہوں تو پھر خود فیصلہ کیجئے کہ کیا الطاف حسین ایک شیطان آدمی ہے یا ایک امن پسند آدمی ہے، یا ایک بہت بڑا اس زمانے کا فرعون آدمی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں فرعون بھیجا ہے، اور میرے حساب سے الطاف حسین آج کے زمانے کا بہت بڑا فرعون شخص ہے. آج کی ویڈیو اسی چیز پہ میں ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی ریسرچ کریں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے. لہٰذا مجھے ابھی اجازت چاہیے. اللہ حافظ.